کہ ایسی تمام کتابیں، ایسے تمام رسائل، ایسی تمام کہانیوں کی کتابیں وغیرہ کہ ان کا گھروں میں محفوظ رکھنا کہ جس سے برائی کا کوئی اندیشہ پایا جائے کہ لوگوں کا اخلاق بگڑا جا رہا ہے، ان کا کردار بگڑا جا رہا ہے. مثلا بہت سارے اس طرح کے رسالے گھروں پہ آتے ہیں، گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، نوجوان بچے، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں ان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں فحش قسم کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جو اگرچہ بہت زیادہ عام ہو گئے. گھر آپ کہیں گے بھائی گھروں میں آ ہی رہے ہیں، عام طور پہ بہت سارے اس طرح کے میگزینز گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں سینٹر ٹیبل کے اوپر رکھے ہوتے ہیں. جب آپ کھول کے دیکھیں تو اندر عورتوں کی فحش تصویریں، اس طرح سے کسی کا بھی اخلاق خراب ہو سکتا ہے. ایسی تمام کتابوں کا اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا حرام ہے. یحرم حفظ کتب زلال، باقاعدہ گناہ کبیرہ کی جو فہرست ہے آپ کی خدمت میں بیان ہوگی، جو 100 گناہ کبیرہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی تمام کتابوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا کہ جو کہ عقائد یا اخلاق کے اعتبار سے کسی بھی شخص کو گمراہ کر سکتی ہوں، ان کا گھروں میں محفوظ رکھنا حرام. ایسے آپ خود دیکھیں کہ ایسے کون سے رسالے گھر میں موجود ہیں، کون سے ایسے میگزینز گھر میں موجود ہیں، کون سے ایسے تصویری فیشن وغیرہ کے رسالے گھر میں موجود ہیں جس میں اس طرح کی تصویریں ہیں، اور گھروں میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ممیز بچے بھی ہیں، ان کے اخلاق و کردار بگڑے جا رہے ہیں. گھر میں سربراہ جو ہے گھر کا، ایسی تمام چیزوں سے گھر کو اس کو پاک کرنا واجب ہے اپنے بچوں کے حوالے سے. اخبار میں بھی اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی پھاڑ کے الگ کرنا پڑے گا، یعنی جس سے بھی امکان ہو کہ بچہ اس کو یا نوجوان اس کو دیکھ کے خراب ہو سکتے ہیں. برائی کا احتمال اس کے اندر کافی زیادہ پایا جاتا ہے. جی ہاں، تو دیکھیے تصویر کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر آئے گا کہ ایسی تصویریں جو کہ بے پردگی کی حالت میں ہماری اپنی فیملی کی تصویروں لگی ہوں تو ان کا مسئلہ کیا ہے، تو ابھی آگے چل کر آنے والا ہے. لیکن عام طور پر کوئی کسی نے مثلا جیسے اب تو خیر بہت ذرا لو لائنگ جو ایریاز ہیں صرف وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ عید وغیرہ کے قریب مختلف قسم کے اداکاروں کے فحش تصاویر جو ہے وہ اس کے پوسٹ کارڈ ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں، وہ نوجوان وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں اس کو. تو ایسی جس سے اخلاق کے بگڑنے کا امکان ہو، کردار کے بگڑنے کا امکان ہو، ایسی تمام تصویروں کا گھر میں محفوظ رکھنا بھی حرام ہے. یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کرے، تاکہ کیونکہ صرف ایک ایسی نگاہ بھی کسی نوجوان نے ڈالی تو سارے زندگی کے تقوی و پرہیزگاری بھی بعض اوقات اس کا مداوا نہیں کر سکتے. اکثر مجتہدین نے یہ بات کہی. تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے. باتیں بہت معمولی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ پھیل گئی ہیں معاشرے میں، اب ہم بات کر بھی رہے ہیں تو آپ بڑے حیرانگی سے سن رہے ہیں، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسلامی احکام تو یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے جذبات، منفی جذبات کو بھڑکانے والی ہو نوجوانوں کے، ایسی تمام چیزیں گھروں میں محفوظ رکھنا اس کی اجازت نہیں. اچھا، اب بہرحال ایک تو اپنی جگہ پہ ایسا کرنا خلاف احتیاط، اور بہرحال آپ خود بھی سوچیں کہ عام طور پہ آپ کہیں گے بھائی وہ خواتین ڈائجسٹ اور سسپینس ڈائجسٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی آپ کیوں اپنے فضول وقت کو ضائع کرتی. عمر عزیز بہت کم ہے انسان کے پاس. ہر شخص کو ایک ہی طرح کی عام طور پہ ایک ایوریج جو زندگی پروردگار دیتا ہے اس کو ان فضولیات میں اگر آپ حساب لگائیں، روزانہ آپ ڈائجسٹ پڑھنے کی عادی ہو گئی ہیں اور 2-2 3-3 گھنٹے آپ اس طرح کی کہانیوں میں ضائع کر رہی ہیں، تو عمر عزیز کا کتنا بڑا عرصہ آپ نے اس طرح سے فضولیات میں ضائع کر دیا. تو بہرحال ایسی تمام کتابیں چھاپنا بھی حرام ہے، ان کو گھر میں محفوظ رکھنا بھی حرام ہے، ان کی نشر و اشاعت کرنا، ان کو ادھر سے ادھر پہنچانا. اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں، بہت سے ٹی وی ٹاک شوز بھی اتنے خطرناک ہیں، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، شاید کہ بہت ساری فحش فلمیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بہت سے ایسے مذہبی ٹی وی ٹاک شوز بھی آتے رہے ہیں، اور اب تک مختلف جو اور بھی آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز جو ہوتے ہیں، وہ اکثر ایسا برین واش کرتے ہیں کہ بہت سارے آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور 2-4 انہوں نے ماہر قسم کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ برین واش کر کے کسی اور سمت کے اندر لے جاتے ہیں. وہ بعض اوقات اس فحش فلم کی جو برائی ہے وہ تو سب کے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ تو برائی ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس خراب یا غلط عقیدے کو پھر حق عقیدہ سمجھ لیتے ہیں، وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں بات رہے کہ اس سب چیزوں کو اتنا سادہ طریقے سے نہ آپ دیکھا کریں، ان میں دقت نظری سے کام لیں، اور جب بھی معاشرہ ایک اچھا تشکیل پائے گا جب ان میں باریک بینی کا خیال کیا جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على
محمد وآل